بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں 12,000 یہودی بندر بن گئے تھے۔ وہ کیسے بنے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایلا نامی ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں تقریباً 70,000 لوگ رہتے تھے، خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے، سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ہفتے کے دن شکار کرنا حرام کر دیا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ اب بندے کے لیے آزمائش آتی ہے کہ جس کام سے جتنا روکا جائے اتنے ہی اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی، اور کسی دن اتنی زیادہ نہیں آتی تھی جتنی ہفتے کے دن آتی تھی۔ انہوں نے صبر کیا، لیکن ایک دن شیطان نے آ کر ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں، شکار نہ کریں، لیکن اس دریا سے اپنی نالیاں اور کھالے بنا لیں تاکہ مچھلیاں ہفتے کے دن ادھر کھالوں میں آ جائیں، تمہارے تالابوں میں آ جائیں، اس کے بعد تم شکار کر لینا۔ جب شیطان نے یہ تجویز دی تو ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تھا وہ صاف انکاری تھا، وہ کہتے تھے کہ مچھلی کو پکڑنا ہی نہیں، چاہے ہاتھ کے ذریعے، چاہے اپنے تالابوں میں، چاہے اپنی نالیوں میں، یہ حرام ہے۔ وہ ڈٹ گئے، انہوں نے خوب مخالفت کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دیہات میں ایک دیوار بنا لی، کہا کہ ہم تم سے الگ رہیں گے۔ دوسرا گروہ یہ تھا کہ جنہوں نے نالیاں، کھالے، تالاب نہیں بنائے تھے لیکن خاموش رہتے تھے، علل اعلان مخالفت نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے اور کہتے تھے کہ اے لوگوں ان کو نصیحت نہ کرو، اللہ نے ان کو عذاب دینا ہے۔ اور تیسرا گروہ یہ تھا کہ جو کہتے تھے نہیں جی ہم نے تو شکار کرنا ہے، انہوں نے شکار کیا بھی اور بیچا بھی۔ اور یہی تیسرا گروہ جو مزے لے رہا تھا اور دوسروں کو مذاق بھی کر رہا ہوگا، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گھروں سے نکلے ہی نہیں۔ یہ جو تیسرا گروہ تھا یہ گھروں سے نکلے ہی نہیں۔ لوگ حیران ہوئے کہ آج کیوں نہیں نکلے، ان کا تو بڑا کام کاج تھا، یہ تو بڑے پیسے کماتے ہیں، اور انہوں نے دروازے بھی بند کر لیے، دروازے کھولتے نہیں تھے۔ تو لوگوں نے دیواریں پھلانگ کر دیکھا کہ وہ تمام کے تمام بندر بن گئے ہیں، اور ان کی تعداد 12,000 تھی۔ جب کمروں کے دروازے کھولے گئے، لوگ اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے گلے لگ لگ کر روتے تھے، لیکن انسان ان کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ اور پھر وہ 3 دنوں میں ہی مر گئے، ایک بھی نہیں بچا، کیونکہ جس پہ اللہ کا عذاب آئے وہ سلامت نہیں رہتا، وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جو بندر ہیں یہ ایک جانور ہیں، یہ عذاب شدہ لوگ نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہی جن پہ عذاب ہوا تھا وہی لوگ ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ 3 دن کے اندر ہی تمام کے تمام مر گئے تھے، یعنی 12,000 یہودی بندر بنے اور 3 دنوں کے اندر وہ 12,000 یہودی مر گئے۔ تو شریعت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اللہ رسول کے احکام میں ہیلے بہانے کر کے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو کرنے کے طریقے ڈھونڈنے چاہیے کہ ہم نے یہ طریقہ کیسے ادا کرنا ہے۔ ہم اگر مشکل میں ہیں، کام کاج کر رہے ہیں تو نماز کیسے ادا کرنی ہے، اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم نے زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہم نے عشر کیسے ادا کرنا ہے۔ طریقے ڈھونڈے شریعت پہ عمل کرنے کے، نہ کہ شریعت سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈے، ہیلے وسیلے ڈھونڈے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔